الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کے شروع ہونے پر زمانے جاہلیت میں لوگ مختلف من گھڑت باتیں کیا کرتے تھے۔ اور اس مہینے کے حوالے سے ان کے کچھ غلط عقیدے، کچھ غلط نظریات تھے، اور آج ہمارے معاشرے میں بھی وہ غلط نظریات، وہ غلط عقائد لوگوں کے دماغوں میں، دلوں میں رچے بسے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، سفر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے خالی ہونے کے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ حرمت والے مہینوں کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ اس کا ایک علیحدہ سے وقار تھا، عظمت تھی۔ تو اس مہینے میں وہ قتل و غارت سے باز رہتے، جنگ وغیرہ نہیں کیا کرتے تھے، اس مہینے کا احترام کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہوتا تو وہ پھر دوبارہ سے اپنی سرگرمیوں میں سرگرم ہو جاتے، دوبارہ سے وہی قتل و غارت شروع ہو جاتی، وہی ڈکیتیاں۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنے اپنے سفر میں نکل جاتے تھے تجارت کی غرض سے، تو ان کے گھر خالی ہو جاتے۔ تو اسی نسبت سے اس مہینے کو سفر کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سفر کے مہینے کے حوالے سے ان لوگوں کے بہت سے غلط عقائد، غلط نظریات بھی تھے، جس کا اسلام نے آ کر خاتمہ کیا۔ اور اسلام نے بتلایا کہ ان غلط نظریات کا، غلط عقائد کا اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ دیکھیے، جو وقت ہے، یہ زمانہ، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان پر اللہ نے ہزارہا نعمتیں کی، انہی نعمتوں میں سے ایک وقت کی نعمت بھی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ انسان کی زندگی، انسان کی بقا، انسان کی کامیابی، سب کچھ اس وقت کے ساتھ، اس زمانے کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر وقت نہیں
تو کوئی نعمت بھی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی نعمت کی اہمیت ہمیں بتلانے کے لیے مختلف اوقات کی قرآن مجید میں قسمیں کھا کر بتلایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی، والضحی واللیل اذا سجا، قسم ہے روشنی کی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی اہمیت بتلانے کے لیے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا، اور ذکر بھی اپنی قسم کے ساتھ کیا۔ تو یہ جو وقت ہے، یہ زمانہ ہے، یہ اس کی رد و بدل جو ہے، یہ مختلف حالات اور واقعات جو اس میں رونما پیش ہوتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے۔ آج ہمارے ہاں اگر کسی پر کوئی مشکل وقت آ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، تو لوگ پھر وقت کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں، زمانے کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں۔ کاش یہ دن میری زندگی میں آتا ہی نہ، کاش اس وقت میں باہر نکلتا ہی نہ۔ اسلام نے ان سب چیزوں سے ہمیں منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤذینی ابن آدم، آدم کی اولاد مجھے تکلیف دیتی ہے، یسب الدہر، وہ زمانے کو گالن گلوچ کرتی ہے، زمانے کو گالی دیتی ہے، برا بھلا کہتے ہیں۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ تو میں ہی ہوں، اقلب اللیل والنہار، میں ہی دنوں اور راتوں کو پلٹتا ہوں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے ہائے زمانے کی بدبختی، ہائے زمانے کی بدبختی، کیونکہ زمانہ تو اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں جس طرح چاہیں اس کو پلٹا دیتے، اور جب چاہیں تو وقت کو روک دیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں کچھ چیزوں کی نسبت کچھ مختلف چیزوں کی طرف کی جاتی ہے۔ یعنی بارش ہوئی فلانے ستارے کی وجہ سے بھی ہوگی، کوئی فائدہ پہنچ گیا، ہاتھ میں پتھر پہنا ہوا ہے، انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اس وجہ سے پہنچ گیا۔ اس سب چیزوں کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک رات خوب بارش ہوئی، تو فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے تمہیں پتا ہے تمہارے رب نے آج کی رات کیا کہا؟ صحابہ کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے کچھ بندوں نے آج صبح اس حالت میں کی کہ کچھ میرے اوپر ایمان لے کر آئے اور ستاروں کا انکار کیا، اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ فلانے ستارے کی وجہ سے آج بارش ہوئی تو اس نے میرا انکار کیا، فرشتوں پر ایمان لے کے آیا۔ آج ہمارے ہاں بڑا آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے فلانے ستارے کی وجہ سے یہ ہوا، فلانے ستارے کی وجہ سے یہ ہوا، فلانے پتھر کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، فلانے پتھر کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔
ان سب چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کہا ہے، اور ان الشرک لظلم عظیم، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ سب چیزیں توہم پرستی میں آتی ہیں، اور زمانے جاہلیت میں بھی یہ چیزیں بہت زیادہ تھی۔ اگر کسی کے گھر میں الو بیٹھ جاتا تو وہ لوگ کہتے اب یہ گھر اجڑ جائے گا، کوئی سفر کرنے لگتے، کوئی کاروبار کرنے لگتے تو وہ ایک پرندے کو چھوڑ دیتے، اگر پرندہ ہوا میں دائیں طرف چلا جاتا تو وہ کہتے ہمارا کاروبار کامیاب ہے، ہمارا سفر کامیاب ہے، اگر وہی پرندہ بائیں طرف چلے جاتا تو کہتے ہمارا سفر ناکام ہے، ہمارا کاروبار ناکام ہو جائے گا، اور وہ پھر ان چیزوں سے رک جاتے۔ اور آج یہی چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام سے دوری، شریعت سے دوری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھا نہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں پھیلتی جا رہی ہیں۔ ایک تو ہم کافی عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہے، ہمارے آباء و اجداد ہندوؤں کے ساتھ رہے، تو کچھ چیزیں تو ان کی طرف سے آئی، کیونکہ وہ لوگ تو ہیں ہی مشرک، ان کی تو دین کی بنیاد ہی توہم پرستی پر ہے، تو آج وہی چیزیں ہمارے معاشرے میں چلتی آ رہی۔ اب اگر کوئی خالی کینچی چلائے گا تو اس کے گھر میں جھگڑا ہوگا، کوئی رات کے ٹائم جادو پھیرے گا تو اس کے گھر میں نحوست آئے گی، کسی کے گھر کوا بیٹھ گیا تو اس کے گھر مہمان آ رہا ہوگا، چھینک آ جائے تو کسی نے یاد کیا ہوگا۔ یہ سب چیزیں توہم پرستی میں آتی ہیں، اور ان سب چیزوں کا اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ ہمیں تو اسلام توحید کا عقیدہ سکھلاتا ہے، اور اسلام کا سب سے بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کو اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ماننا، کہ جو خیر ہے میری زندگی میں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، جو برائی ہے میری زندگی میں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، میرا رازق بھی اللہ ہے، میرا مالک بھی اللہ ہے۔ حتیٰ کہ ہمیں اسلام یہ عقیدہ سکھاتا ہے کہ کوئی پتا درخت سے گر نہیں سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، آپ فرما دیجئے تمام کام اللہ کی طرف سے ہیں۔ يُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ ہی ہے جو دن کو رات کو پلٹتا ہے۔ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے تمہیں جو اچھائی پیش آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور جو برائی پیش آتی ہے وہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ تو بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں۔ اور جب انسان کا یہ توحید کا عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے تو انسان خود بھی مضبوط ہو جاتا ہے، پھر خود بھی بہادر ہو جاتا ہے، پھر اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، پھر اس کو کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ اور یہی جب انسان کا عقیدہ توحید کمزور ہو جائے تو پھر اس کو اللہ کے سوا ہر چیز سے ڈر لگتا ہے، پھر وہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اپنے سے کمتر چیزوں سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ پھر اگر اس کالی بلی اس کا راستہ کاٹ لے تو پھر اس سے بھی ڈرتا ہے وہ، پھر وہ اونٹ کا ایک کٹا ہوا پیر گھر میں رکھ دیتا ہے کہ تاکہ اس پہ جادو نہ ہو۔
اللہ سے یقین کٹا تو اتنا گرے اتنا گرے اتنا گرے کہ بے جان چیزوں پر یقین کرنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ۔ آپ کہہ دیجئے بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بادشاہت دے، جس سے چاہے چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے اس سے عزت کھینچ لے، ذلیل کر دے۔ تو جب عقیدہ توحید کمزور ہوا، انسان اتنا گرا کہ اس نے پھر اپنے فائدے اور نقصان کی جو ملکیت تھی وہ بے جان چیزوں کو دے دی۔ پھر ایک ہاتھ میں انگوٹھی جو پہنی ہوئی ہے وہ اس کے زندگی کے معاملات اس کے ہاں چلا رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک بے جان سفر وہ اس کی زندگی کے معاملات چلا رہا ہو، اور یہی عقیدہ جب مضبوط ہوتا ہے، جب عقیدہ توحید دل اور دماغ میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر انسان ایک اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو بہتر کیا ہوا کہ انسان ایک اللہ سے ڈرے، باقی مخلوقات سے نہ ڈرے۔ اور اگر توحید کمزور ہوگی تو پھر نعوذ باللہ اللہ کے سوا تمام مخلوقات سے ڈرے۔ تو اسی طرح یہ بدشگونی کے ساتھ ساتھ زمانے جاہلیت میں سفر کے مہینے کو بھی وہ بڑا منحوس سمجھتے تھے۔ ان کے ہاں یہ عقیدہ تھا کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، نکاح نہیں کرنا چاہیے، بچے کا عقیقہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی فنکشن نہیں کرنا چاہیے۔ اور آج وہی نظریات، وہی عقائد، غلط باطل عقائد ہمارے معاشرے میں کتنی دفعہ ہم لوگ سنتے ہیں کہ جی فلانے جوڑے کی سفر میں شادی ہوئی تھی اس وجہ سے ان کو اولاد نہیں ہوئی، جس سفر کے مہینے میں نکاح ہوا تھا اس وجہ سے چلا نہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیر ولا ہام ولا سفر، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر نہ کوئی بیماری کسی کو لگ سکتی ہے، نہ کوئی پرندہ کسی کے اعمال کی وہ نکال سکتا ہے، بدشگونی ڈال سکتا ہے، نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، 3 دفعہ فرمایا بدشگونی لینا حرام ہے، بدشگونی لینا شرک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہر بندے کے دل میں یہ بات آتی ہے فلا یصدنکم، بس تمہیں یہ بدشگونی کسی کام سے روک نہ پائے۔ یعنی کالی بلی نے راستہ کاٹا، دل میں ضرور یہ بات آئے گی کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، میرا کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، میرے راستے میں کوئی معاملات خراب نہ ہو جائے، دل میں بات آئے گی، لیکن اللہ پر توکل کرتے ہوئے چلتے گئے، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور جس طرح بدشگونی لینا حرام ہے، لیکن اسلام میں نیک فالی کی گنجائش ہے، نیک فالی لی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعجبنی الفعل الصالح، نیک فالی مجھے اچھی لگتی ہے۔ کسی نے پوچھا نیک فالی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الصالح، وہ اچھی بات ہے۔ مثال کے طور پہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار کی طرف سے ایک نمائندہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کون آ رہے ہیں کفار کی طرف سے، دیکھو ذرا۔ صحابہ نے کہا سہیل آ رہے ہیں۔
سہیل سہل سے نکلا ہے، مطلب آسانی کے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد سہل امرکم، اب تمہارا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ ایک اچھی بات سے ایک نیک فالی تھی، ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے نکلے، پیچھے مشرکین نے اعلان کر دیا جو ان کو گرفتار کر کے لے کے آئے گا نعوذ باللہ اس کو 100 اونٹوں کا انعام ملے گا۔ تو حضرت بریدہ اس وقت اسلام نہیں لے کے آئے تھے، یہ اپنے 70 ساتھیوں سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا بریدہ۔ بریدہ برد سے نکلے ہیں معنی ٹھنڈا ہونے کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا قد برد امرنا، اب ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، یعنی آسانی والا ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم کس قبیلے سے ہو؟ کہنے لگا من اسلم سلامتی سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمنا، اب ہمیں سلامتی مل گئی۔ پھر فرمایا اس کی کس شاخ سے ہو؟ تو کہنے لگے من سہم، سہم دراصل کہتے ہیں حصے کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد خرج سہمک، اب تیرا حصہ نکل آیا، یعنی اب تو مسلمان ہو جائے گا۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد ابن عبداللہ، میں محمد عبداللہ کا بیٹا ہوں، رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فالی دی اچھے کلمے سے۔ اسی وقت حضرت بریدہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھائیے، میں ایمان لے کے آتا ہوں۔ اسی طرح بدشگونی کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں نجومیوں کا ایک بڑا کردار ہے۔ لوگ ان کی باتوں پر بڑا یقین رکھتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے نجومیوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تأتوه الکہان، تم نجومیوں کے پاس نہ جایا کرو۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی نجومی کے پاس چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نمازیں نہیں قبول کرتے۔ کھلم کھلا شرک ہے، غیب کی باتیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ ایک گندا تھا انسان جو 100-200 روپیہ لے کے وہ کس طرح آپ کو آپ کی تقدیر بتا سکتا ہے؟ وہ کس طرح اللہ کے معاملات کو جان سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میری امت میرے اوپر پیش کی گئی، اس میں 70,000 ایسے لوگ تھے جن کے بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں چلے گئے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، پھر ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے نہ ان کا کوئی حساب ہوا نہ ان سے کوئی پوچھ گچھ ہوئی اسی طرح جنت میں چلے گئے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ وہ لوگ تھے جو زندگی میں نہ بدشگونی لیا کرتے تھے، نہ کوئی فال یہ نجومیوں وغیرہ کے پاس جایا کرتے تھے، نہ کوئی جھاڑ پھونک دیا کرتے تھے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ عکاشہ کو ان لوگوں میں داخل کر دے۔ پھر ایک اور صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے قد سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تجھ سے نمبر لے گئے۔
تو میرے عزیزو، نہ تو یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے کہ اس میں شادی بیاہ نہ کی جائے، نکاح وغیرہ نہ کیا جائے، یہ سب باطل عقیدے، باطل نظریات ہیں، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ جو روز مرہ کی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، یہ ہر بندے کے دل میں وسوسہ آتا ہے، ایک ڈر سا آتا ہے دل میں، لیکن بسم اللہ پڑھیں، اللہ سے صبح شام کی دعائیں مانگے، دعائیں پڑھیں، اور ان بدشگونی کی وجہ سے کسی کام سے نہ رکیں، انشاءاللہ توحید کا عقیدہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔